پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں، ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ مشکاہ شریف میں نا ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی، تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھی جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن اتنی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہوتی۔ کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے، ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو، لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو ہاتھ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے، ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، پھر شہداء کریں گے، اور پھر علماء کریں گے۔ اللہ تو ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے 10 لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ باپ کے پیار کی یہ شان ہے کہ باپ کا بس چلے تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے اپنی اولاد کے نام لکھ دیا کرے، یہ باپ کا پیار ہے۔ نئے دوست بنانا جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ پرانوں کو فراموش کر دیا جائے، ان کا ذکر چھوڑ دیا جائے، تذکرہ بند کر دیا جائے، کوئی اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی بھلا دی جائے، اور نئے لوگوں کے ساتھ انسان اپنے معاملات کو ترتیب دینا شروع کر لے۔ یہ آئین وفاداری نہیں۔ اپنے سب دوستوں کو یاد رکھیں، جو چھوٹے چھوٹے ان کو بھی یاد رکھیں، جو کبھی فیس نہیں ہوتی تھی تو وہ 2-4 دوست مل کے فیس ادا کرتے تھے، انہیں بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میری ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، اور کئی باتیں ضروری رہ گئی، ضروری باتیں کرنی تھیں، خیال تھا کہ کریں گے، لیکن یہ کب امید تھی، تو ملاقاتیں نا ادھوری رہ گئیں۔ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے۔ وہی رزق جس کے لیے حضور نے کہہ دیا وہ تو اس کو اتنی شدت سے تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ تجھے تلاش کرتا ہے۔ جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہے۔
وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہیں۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا، کوئی ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔